بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میاں نواز شریف کیوں اپنی انتخابی مہم کو ابھی تک شروع نہیں کر سکے، اور میاں نواز شریف کو پارٹی کے اندر سے کچھ لوگوں کی جانب سے جو سروے کروائے گئے ان سروے کے نتائج کے اوپر اعتماد کیوں نہیں ہے؟ خاص طور پر جو سروے خود مریم نواز جو چیف آرگنائزر ہے انہوں نے کروائے، پھر رانا ثناء اللہ نے کروائے، لیکن اس کے باوجود میاں نواز شریف ابھی تک اس بات کے اوپر راضی نہیں ہیں، یا وہ یہ رزلٹ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ سنگل میجارٹی پارٹی بن کر جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ ان کے خدشات اور تحفظات جو ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں۔ دوسرا، سوشل میڈیا کے اوپر مختلف اینکرز اب جن کی وابستگیاں واضح ہو چکی ہیں، وہ اپنے طور پہ کوئی نہ کوئی سروے کرواتے رہتے ہیں، اور ان کے نزدیک تو عمران خان ہی اگلا وزیر اعظم اس ملک کا ہوگا، اور تحریک انصاف ہی کامیابی جو ہے وہ حاصل کرے گی۔ اس کے اوپر جو ہے وہ بہت سا کام وہ کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی والے اس کے اوپر خوش بھی ہو رہے ہیں۔ اب حقیقت یہی ہے کہ میاں نواز شریف کو بھی ایک واضح پیغام بھی دیا گیا، ان کو یہ بات بھی ان کے دوستوں نے باور کرائی ہے کہ بھائی میاں صاحب، ووٹ تو آپ نے ہی لینا ہے، باقی تو جتنی بھی وہ سہولت کاری، مدد، تعاون، راہ ہموار ہو سکتا تھا وہ ان کے لیے کیا گیا، لیکن انہوں نے کہا جی 8 فروری کو الیکشن ہونے کی صورت میں آپ تبھی جیتیں گے جب بیلٹ باکس سے آپ کے ووٹ نکلیں گے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان اسکندر سلطان راجہ، انہوں نے بھی واضح طور پر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اور مختلف جو لوگ ان سے ملنے کے لیے آتے رہتے ہیں ان کو بھی ایک کلیئر کٹ میسج دیا ہے، اور انہوں نے یہی میسج دیا ہے کہ بھائی جس دن پولنگ ہوگی اس دن کامیابی حاصل کرنا وہ آپ لوگوں کا، یا جو بھی جماعت کرے گی وہ ان کا اپنا کام ہوگا۔ ہماری طرف سے الیکشن کمیشن کی جانب سے کسی کو نہ تو فیور دی جائے گی، اور نہ ہی اس مرتبہ اس قسم کی کوئی شکایت آنے دی جائے گی کہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا یا فلاں بیٹھ گیا، تاکہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، اس لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بھی باتیں بہت سی کی جا رہی ہیں، لیکن لیول پلینگ فیلڈ دینا نگران حکومت کا بھی کام ہے اور الیکشن کمیشن کا بھی کام ہے۔ جہاں ہزار ہے، جب شیڈول اناؤنس ہو جائے گا، شیڈول کے مطابق اس کے بعد پھر 54 دن انتخابی مہم، کاغذات، یہ وہ، اس کے بعد اصل طور پہ پتہ چل جائے گا کہ کس کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے نہیں مل رہی۔ ابھی تک تو لوگ اور خود پیپلز پارٹی اس چیز کا گلا شکوہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ سہولت کاری کی جا رہی ہے ان کے لیے، اور ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ وہ اس کے باوجود انتخابات میں جو ہے وہ حصہ لیں گے، اور پیپلز پارٹی کو لیے ماضی میں بھی کبھی لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں رہی ہے۔ اب اسی کے اوپر آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں صدر عارف علوی نے ایک خط لکھا نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کو، اور بڑا لمبا چوڑا انہوں نے بھاشن دیا۔ حالانکہ صدر مملکت جو ہوتے ہیں وہ مملکت کے صدر ہوتے ہیں، ریاست کے صدر ہوتے ہیں، لیکن عارف علوی جب سے صدر بنے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پی ٹی آئی کے ورکر کے خول سے باہر نہیں نکالا۔ وہ عمران خان کو اعلیٰ اعلان آج بھی اپنا لیڈر اور چیئرمین مانتے ہیں، اور ان کے لیے وہ سہولت کاری مانگ رہے ہیں۔ پہلے این آر او مانگتے رہے، پھر معافیاں مانگتے رہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ان کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ دی جائے۔ اب اس کے اوپر جب ان کو یہ میسج دیا گیا کہ بھائی جن کے لیے آپ لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں، یعنی کہ عمران خان کے لیے، ان سے بھی تو آپ بات کریں کہ وہ بھی جناب کوئی معافی ترافی کریں، وہ اندر جیل سے، لیکن آپ نے رات دیکھا کہ خود ان کے جو لوگ ہیں
پی ٹی آئی کے جو ان کے وکلاء ہیں یا ان کی جو بہنیں ان سے ملنے جاتی ہیں، وہ عمران خان بات کرنے کو ہی تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں کسی سے بات نہیں کروں گا. پیپلز پارٹی نے گزشتہ دنوں بات کی کہ پی ٹی آئی سے ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے، سیاسی انتخابی اتحاد سندھ میں اور پنجاب میں، لیکن پی ٹی آئی والوں نے کہا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم پیپلز پارٹی سے کیوں اتحاد کریں گے. اور عمران خان اس معاملے کے اوپر بالکل خاموش ہے، وہ خود بھی کسی سے اتحاد نہیں کرنا چاہتا. تو جب ایک طرف مفاہمت کی باتیں ہو رہی ہیں، قومی اتفاق رائے کی باتیں ہو رہی ہیں، عمران خان اس میں حصہ ڈالنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر عارف علوی صاحب کس چکر میں ان کے لیے ریلیف مانگ رہے ہیں اور لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں. حالانکہ یہی عارف علوی تھے، صدر تھے اس وقت 2018-19 میں بھی، جب عمران خان نے مختلف پولیٹیکل لیڈرز کو پکڑ کر اندر کر دیا. نواز شریف، شہباز شریف، خواجہ آصف زرداری، یہ وہ سارے پکڑ لیے. اس وقت انہوں نے کوئی خط نہیں لکھا، وزیر اعظم عمران خان تھے، کوئی خط انہوں نے اس وقت نہیں لکھا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت بھی یہی صدر بیٹھے ہوئے تھے نا، لیکن انہوں نے کوئی خط نہیں لکھا. یہ تمام تر جو صورتحال انہوں نے کریٹ کر دی، اور اب وہ ان کے لیے ایک طرح کا این آر او مانگ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی میں بطور صدر میری ذمہ داری ہے. تو بھائی ریاستی اور آئینی ذمہ داریاں پوری کرنے کے حوالے سے جو ایک رول آپ کا تھا وہ آپ نے نبھایا ہی نہیں. اس رول کو آپ نے بالکل نظر انداز کیا، اور اس کی وجہ سے اب آپ کی جو شخصیت ہے وہ متنازع ہو چکی. حالانکہ عارف علوی سپریم کمانڈر ہے مسلح افواج کے، لیکن عارف علوی نے بھی کھل کر آج تک سانحہ 9 مئی کی مذمت نہیں کی. اس کے لیڈر نے تو کیا کرنے، یا وہ اس کے لیڈر سے کروا لیتے. کوئی اعلیٰ اعلان سٹیٹمنٹ ان کا نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود ادارے جو ہیں وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ چلیں جی صدر مملکت ہیں، ان کا وہ عزت و احترام. حالانکہ ان کے ساتھ آج کل ان کی وہ کوشش بڑی کرتے ہیں جی فلاں کو بلا لیں، فلاں کو بلا لیں. ان سے اوائڈ کرتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کے ساتھ، اور عمران خان کے ریلیف مانگتے ہیں. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ جائیں آپ کے پاس اور جا کر آپ کی پولیٹیکل باتیں سنیں اور بھاشن مانیں، یہ نہیں ہے. اب عارف علوی کو ان ساری چیزوں کو خود بھی احساس ہونا چاہیے کہ وہ ریاست پاکستان کے صدر کے طور پر اگر کام کریں گے تو ان کے لیے بہتری ہوگی. اگر وہ نہیں کریں گے اور اسی طرح لیٹر بازی کرتے رہیں گے ان کو، تو پھر انہوں نے اپنی عزت خود جو ہے اس کا تماشا بنایا. اسحاق ڈار نے صحیح بات کی تھی، ان کو چاہیے تھا کہ وہ ریزائن کر دیں، ان کی مدت ختم ہو چکی، لیکن بیٹھے ہوئے مزے لے رہے ہیں کہ جب تک نیا صدر نہیں آتا میں بیٹھا ہوں. اخلاقی طور پہ بھی اور یہ ان کا نہیں بنتا تھا کہ ایک مرتبہ بھی کرتے. لیکن بہرحال تو یہ باتیں جو میں نے آپ سے کی ہیں، مطلب اس کا یہی ہے کہ 8 فروری کو جس نے بھی جیتنا ہے ووٹ کی طاقت سے جیتنا ہے. اب دیکھنا ہے اور بھی جو سروے ہو رہے ہیں کون سروے میں آگے ہے، کبھی کوئی آگے ہوتا ہے، کوئی اور پیچھے ہوتا ہے، کوئی اور پیچھے ہوتا ہے، یہ آتے جاتے رہتے ہیں. لیکن اصل فیصلہ عوام کی اور ووٹ کی طاقت سے ہی ہونا ہے. اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ.